ایک بات بتاؤں، یہ نہیں کہا گیا کہ شرک مت کرو، بلکہ یہ کہا گیا کچھ بھی شرک مت کرو، یہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ ہم یہیں پر رک گئے ہیں، شرک مت کرو ایسا نہیں ہے، آگے شیئن ہے، کچھ بھی شرک، کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے آپ۔ آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، کتنی زبردست حدیث ہے، آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ چلیے پڑھتے ہیں اس حدیث کو۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی دعوت مستجابہ فتعجل كل نبی دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا رواه مسلم في كتاب الإيمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان کا دلہ ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی دعا، ایک دعا بارگاہ الہی میں ضرور مستجاب ہوتی ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں سے کہہ دیا تھا کہ تم زندگی میں ایک دعا کرو گے، وہ دعا ہم ضرور قبول کریں گے۔ تمہاری بہت ساری دعائیں ہم قبول نہیں کریں گے، تمہاری بہت سی دعائیں قبول کر لیں گے، لیکن ایک دعا گارنٹیڈ ہے، وہ ضرور قبول کی جائے گی۔ تمام انبیاء کرام نے وہ دعائیں دنیا میں مانگ لی اور قبول ہو گئی وہ دعائیں۔ نبی نے فرمایا لیکن میں نے وہ دعا دنیا میں استعمال نہیں کیا، میں نے اس کو بچا کر رکھا ہوا ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ دعا کیسے استعمال کریں گے آپ نے فرمایا اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے، دعا گارنٹیڈ ہے، اب تمام امتی بخش دیے جائیں گے، ایسا نہیں۔ آگے اسی سوال کا جواب ہے فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اس دعا کے دائرے میں وہی آئے گا اور وہی بخشا جائے گا جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کیا ہوگا۔ علماء جانتے ہیں، طلبہ جانتے ہیں کہ نکرہ تحت النفی ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یہاں شیئن نکرہ ہے، لا نفی ہے، نکرہ تحت النفی، کسی چیز کو شریک نہ کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے دائرے میں اسے لے آئے۔ اب بتاؤ، نبی جس کی سفارش نہ کر سکے دوسرے لوگ کیسے سفارش کر سکتے؟ اور وہ بھی اللہ اجازت دے گا کہ اے میرے نبی سفارش کیجیے، ایک گنو، اللہ اجازت دے گا، ایسے نہیں کہ نبی کھڑے ہو جائے یا کوئی بھی کھڑے ہو جائے اور سفارش کرنے لگی کسی کی، اے اللہ اس کو بخش دے۔ فرمایا گیا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اللہ کے سامنے فرشتے جبرائیل سب کھڑے ہوں گے، کوئی بول نہیں سکتا جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ اب نبی کو اجازت نہیں تو پہلے نبی کو اجازت ملنا چاہیے اور پھر اللہ کہے گا ان لوگوں کے بارے میں سفارش کیجیے، ایسے ہی نہیں سب کے بارے میں سفارش کر دیں، ایک تعداد متعین کر دے گا کہ ان لوگوں کی آپ سفارش فرمائیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ انہی لوگوں کے بارے میں سفارش کرنے کا اذن دے گا جس سے وہ راضی ہوگا، اور راضی کن سے ہوگا؟ مشرکین سے نہیں بلکہ موحدین سے۔ اللہ فرمائے گا یہ توحید والے ہیں اور یہ گنہگار ہیں، اے میرے حبیب آپ ان کے لیے سفارش کیجئے، ہم سفارش قبول کرتے ہیں۔ تو ایک تو اجازت ملنا، بغیر اجازت کے نبی بھی سفارش نہیں کریں گے۔ دوسرے یہ جن سے اللہ راضی ہوگا اللہ ان کے بارے میں نبی کو اجازت دے گا، ان کے بارے میں نبی اجازت لے کر کے سفارش کریں گے، اپنی مرضی سے کسی کے بارے میں سفارش نہیں کریں گے، نہیں تو ابو طالب کو تو بخشوا لیں گے، اپنے چچا کو، بہت سارے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو نبی بخشوا سکتے، لیکن نہیں، اللہ جن جن سے راضی ہوگا سفارش انہی کے حق میں قبول کرے گا۔ اسی وجہ سے سورہ زمر کے اندر ڈائریکٹ فرما دیا گیا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، پوری کی پوری سفارش شفاعت اللہ کی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کہتے ہیں نبی سفارش کریں گے، اللہ فرما رہا ہے ساری شفاعت میری ہے، اگر میں اپنے نبی کو اجازت نہ دوں سفارش کی تو وہ سفارش کیسے کرے گا؟ پتہ یہ چلا کہ میں نے سفارش کی اجازت دی، اگر سفارش کی اجازت نہ دیتا تو نبی سفارش نہیں کر سکتا تھا، تو سفارش میری ہوئی نا۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، تمام کی تمام شفاعت وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ نے نبی کو اگر سفارش کی اجازت دے نبی بھی سفارش نہیں کر سکتا، تو ساری شفاعت تو اللہ کے لیے ہو گئی نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ جو شرک کر کے جائے گا، چاہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں نہیں آئے گا۔ مسلم شریف کتاب الایمان کی یہ روایت بتائے۔